بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، پچھلے 2-3 لیکچر سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں نظم مثنوی، شہزادے کا چھت پہ سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ مثنوی میں سمجھا چکا ہوں۔ مثنوی کا ہر شعر یہ ایک منظوم داستان ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو شاعری میں لکھی جاتی ہے، اور اس شاعری کو جو لکھی جاتی ہے یہ شاعری بیان ہوتی ہے، کوئی داستان اس شاعری میں بیان ہوتی ہے۔ خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر شعر آپس میں ایک مصرع دوسرے مصرے کے ساتھ ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن باقی جتنی لمبی نظم ہے 2000 شعر ہیں، 3000 شعر ہیں، کسی اور شعر کے ساتھ ہم ردیف و ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک مثنوی ہے جس میں شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کے معاشقے کا ذکر ہے، اس کی داستان ہے، پوری کی پوری ہمارے سلیبس میں نصاب میں شامل نہیں ہے۔ کچھ اشعار صرف منظر ہے کہ کس طرح شہزادہ چھت پہ سویا اور کس طرح وہاں سے اس کو شہزادی بدی و جمال، جس کو شہزادی بدر منیر بھی کہتے ہیں، وہ کس طرح اس کو لے کے وہاں سے اڑ گئی، چلی گئی۔ تو شعر ہم پڑھ چکے تھے 8، آج ہم پڑھیں گے شعر نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13، یعنی 5 شعر انشاءاللہ رہتے ہیں۔ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں۔ تو کہا کہ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ وہ ماہ سے مراد ہے چاند، حالہ کے معنی ہوتا ہے گھیرے میں لینا، دائرہ۔ گھیرا یا دائرہ، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانے کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ ڈھنگ کے معنی طریقہ۔ صنعت مرات النظیر اس میں استعمال ہوئی۔ ماہ، حالہ، پھول، خوشبو متعلقہ الفاظ ہیں، ان میں کہیں پہ ہمیں تضاد نہیں ملتا۔ اس میں اشارہ اس میں استعمال ہوا ہے وہ۔ کوٹھا چھت کو کہا ہے۔ کہا کہ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، میر حسن ان اشعار میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محل کی چھت پر جب شہزادہ سو گیا تو چاند اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا، اور چاند نے اپنی نظریں شہزادے پر ٹکا دیں، مسلسل غور سے شہزادے کو دیکھنے لگا، اور نہایت توجہ اور محویت کے عالم میں مسلسل شہزادے کو دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے چھت کے ارد گرد چاند کی روشنی کا ایک حالہ یعنی دائرہ بن گیا، اور اس روشنی کی وجہ سے وہاں کا منظر اور بھی حسین اور روشن ہو گیا۔ آگے شاعر منظر کشی کرتے ہیں کہ آج اس چاندنی رات کی ہر ادا ہی نرالی تھی، پھولوں کی خوشبو اور مہک سے ساری فضا معطر ہو رہی تھی، اور جس بستر پر شہزادہ سو رہا تھا وہ بھی نہایت صاف ستھرا اور بے داغ تھا۔ اوپر سے شہزادے کی جوانی کے زمانے کی نیند اور سونے کا خوبصورت انداز ایک عجیب دلکشی کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ یہ ہم تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 10۔
دو دو اشعار اکٹھے ہیں، ویسے تو میں اس کو الگ الگ شعر کہیں گے، ہم نے بند کی صورت میں اکٹھا کر کے اس کو تشریح کی ہے، کیونکہ الگ الگ شاعری میں بار بار وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے، تو تشریح کرتے ہوئے اتنی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے دو دو اشعار اکٹھے کر دیے۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا۔ چوکی سے مراد ہے پہرے کی جگہ، جہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ پہرا دیتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، اسے کہیں گے پہرے کی جگہ۔ باری دار، باری باری پہرا دینے والے، پہرے دار مراد ہے وہ لوگ جو بار بار اپنی باری پہ پہرا دیتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ چوکیدار مراد ہے، پہرے دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مہتاب، ماہ میں نے اوپر لکھا ہے، مہتاب سے مراد بھی ہوتا ہے چاند۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں کہ اس میں صنعت مرات النظیر استعمال ہوئی، چوکی، باری دار، حرف بیان اس میں کہ استعمال ہوا، مرکب اضافی اس میں عالم خواب استعمال ہوا۔ تو ہم تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ میر حسن ان اشعار کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس چاندنی رات میں شہزادہ محل کی چھت پر سو گیا اور رات گہری ہو گئی، تو اس رات چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان چوکیداروں سے ٹکراتے رہے جو شہزادے کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان کو بھی اس خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا نے بے خود کر دیا، بیگانہ کر دیا خود سے، اور ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، چنانچہ وہ بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے اثر کی وجہ سے غافل ہو کر گہری نیند سو گئے۔ اور اس سے بعد شاعر کہتا ہے کہ اب صورتحال یہ تھی کہ اس خوابناک ماحول میں ہر طرف نیند نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور اس محل کے اندر ہر شخص خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، اور اگر کوئی جاگ رہا تھا تو صرف 14ویں رات کا چاند، جو بیدار رہتے ہوئے پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اپنی روشنی کی کرنیں ہر طرف بکھیر رہا تھا۔ شعر نمبر 11۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پر اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کی جی سے نثار، وہ تخت اپن لائی ہوا سے اتار۔ کزارا اچانک، یکا یک، مبادہ۔ ایک لفظ اور تھا، نثار، قربان۔ وہ جی جان سے جب اس نے شہزادے کو دیکھا تو وہ دل و جان سے شہزادے پر قربان ہو گئی، شہزادے کو پسند کرنے لگی۔ اس میں اشارہ وہ ہے اور شہزادہ لاحقہ ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، میر حسن ان اشعار میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شہزادہ محل کی چھت پر سو گیا اور ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکوں نے پہرے داروں پر بھی نیند طاری کر دی، تو اتفاق سے ایک پری جس کا نام ماہرخ تھا، وہ اپنے تخت پر سوار وہاں سے گزر رہی تھی۔ جب اس کا گزر محل کی چھت پر سے ہوا تو اس کی نظر اچانک شہزادے پر پڑی، جو اپنے آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ پری شہزادے کے بے مثال حسن کی تاب نہ لا سکی اور دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی، نثار ہو گئی، قربان ہو گئی، یعنی شہزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پھر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سفر موقوف کر دیا، سفر ختم کیا اور اپنا تخت ہوا سے اتار کر محل کی چھت پہ لے آئی تاکہ شہزادے کے حسن کا نظارہ وہ نزدیک سے کر سکے۔ شعر نمبر 12 ہے، جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین آسماں، میں عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ۔ شہزادے کو پلنگ سے مہر اٹھا کے لے چلو۔ عجب عالم ہے، حالت ہے، منور روشن ہے، سارا زمین، عالم کے معنی حالت، یہاں کی حالت دیکھی،
یہاں کی دنیا دیکھی، پھر کیا کیا؟ منور ہے کہ روشن ہے۔ سوجی اسے ترنگ، دل میں ایک لہر آئی، جذبات کی لہر، مے کے معنی شراب، ترنگ کے معنی لہر، جذبات کی لہر، خیال، سوچ۔ کیا کہا کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، اس کا پلنگ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے زمین و آسمان سند تضاد استعمال ہوئی، عرف بیان اس میں کہ استعمال ہوا۔ میر حسن ان اشعار میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ماہ رخ پری شہزادے کو دیکھ کر اس پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اپنا تخت محل کی چھت پر اتار لائی تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ پری نے اس سے پہلے کبھی ایسا حسین منظر نہ دیکھا تھا کہ آج تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا منور یعنی روشن تھی، اور چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہر منظر بے پناہ خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ اس پری پر شہزادے کی محبت نے ایک عجیب سا نشہ اور سرور طاری کر دیا، اور وہ اسی مستی کے عالم میں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ شہزادے کو پلنگ سمیت اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے اور ایک امانت کی طرح اسے اپنے پاس بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھے۔ آخری 2 اشعار ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، 3 اشعار ہیں بلکہ۔ محبت کی آئی جو اس کے دل میں ہوا، محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، خوبصورت عورت، دل کو پسند آنے والی، دل کو بھانے والی، دل کو اچھی لگنے والی، دل ربا۔ آپ خوبصورت لکھ لیں آسانی کے لیے۔ غرض لے گئی اس کو کی آن، لے گئی آن کی آن میں، فوراً، آن کی آن میں یعنی اچانک یا فوراً، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، اپنے دیس پرستان میں جہاں پریاں رہتی ہیں، اسے اڑا کے وہاں لے گئی۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی ہے جیسے پست و بلند۔ پست کے معنی نیچے رہنے والا، بلند اونچائی کو کہتے ہیں۔ دل ربا بہت حسین، آن کی آن میں فوراً، درد مند کے معنی پریشان، کبھی پریشان رہتی تھی کبھی خوش ہوتی تھی۔ سند تضاد اس میں استعمال ہوئی، خوش، درد مند اور پست و بلند۔ پری کو دلربا کہا گیا، یہ استعارہ ہے۔ مجاز مرسل اس میں گل پرستان ہے، بول کر جزو کوئی خاص جگہ مراد لی گئی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے میر حسن ان اشعار میں کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماہ رخ پری کے دل میں شہزادے کی محبت کے کچھ ایسے جذبات و احساسات بیدار ہوئے کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور شہزادے کو محل کی چھت سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے اڑی، اور اپنے تیز رفتار تخت پر بٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے کو پرستان یعنی پریوں کے دیس میں لے آئی۔ شامل نصاب سبق میں، شامل نصاب نظم میں خواجہ میر حسن نے اختتامی شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کا دستور، دنیا کا قاعدہ قانون ہی عجب ہے۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی لگے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کسی خوشی کی وجہ سے بہت مسرور ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی کوئی پریشانی آ کر اس کے دل کو غمگین کر دیتی ہے۔ زمانے کی حالت کبھی ایک سی نہیں رہتی، پستی اور بلندی لگی ہی رہتی ہے، یعنی اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا حوصلہ مندی سے کرے اور ہمت و بہادری کے ساتھ پریشانیوں کا مقابلہ کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے عزیز بچوں آپ لوگوں کی نظم مثنوی سحر البیان کا کچھ حصہ، شہزادے کا چھت پہ سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس نظم کی مشق۔ امید واسق ہے کہ نظم اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔